السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ وعاقبۃ للمتقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم جن آیات پر غور و فکر اور کچھ تدبر کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 سے 29 ہے۔ کچھ ان آیات پہ غور کرتے ہوئے پڑھتے ہوئے ان میں سے اپنے لیے کچھ لیسنز لیتے ہوئے انشاءاللہ ہم ان آیتوں پر تدبر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ہمارے لیے کیا کیا لرننگ کے پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں اور ہم ان کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں انشاءاللہ ہم ان کو امپلیمنٹ کریں۔ تو جیسا کہ ہم سب نے ابھی بھرپور الحمدللہ رمضان المبارک گزارا، تو تھوڑی سی اس کے اوپر بات کرتے ہوئے تو انشاءاللہ ہم اپنی آج کی اس کلاس کو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عمر سے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ، اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو تہجد پڑھتا تھا مگر پھر اس نے رات کا قیام کرنا چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم 2733۔ تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہم نے اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزارا جس میں ہم نے خوب قرآن کی تلاوت کی، اور اب رمضان سے ہم شوال کی طرف آ گئے تو ہم نے اپنے اپنے روٹینز کو دیکھنا ہے کہ کہیں وہ عبادات یا وہ ریسیٹیشنز یا جتنا وقت میں قرآن کے ساتھ گزار رہی تھی ایسا تو نہیں ہوا کہ جیسے ہی فرسٹ شوال آئی تو میری جو ہے وہ ساری عبادات انکلوڈنگ قرآن مجید کی ریسیٹیشن جو ہے وہ میری آلموسٹ ختم ہو گئی۔ تو ہم نے اس شخص کی طرح نہیں ہونا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا۔ پھر جیسے میں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جا رہی تھی، تراویح کی نماز اٹینڈ کر رہی تھی، تو ایٹ لیسٹ میری یہ کوشش ہو کہ میں جمعے کی نماز ضرور باجماعت اٹینڈ کرنے جاؤں۔ پھر جس طرح میں رمضان میں سنتیں اور وطروں کا اہتمام کر رہی تھی، تو کیا دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگ کر اور رمضان سے باہر نکل کر کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میں نے اس ایکٹیویٹی کو بھی بالکل ہی چھوڑ دیا ہوں۔ پھر جس طرح سے غریبوں کی، مساکین کی اور ڈیزرونگ لوگوں کی میں فائنینشیل ہیلپ کرتی رہی، رمضان میں خوب راشن بانٹے اور صدقات دیے، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ فطر ادا کیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ آؤٹ آف رمضان میں نے ان سب اچھے کاموں کو روک دیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں بھوک تو انسان کو سارا سال لگتی ہے نا، اٹس ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو رمضان۔ تو آؤٹ آف رمضان بھی انشاءاللہ ہم نے جو اپنی ایکٹیویٹیز کی تھیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو تھا وہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ کی طرح تھا، تو کیا میں نے اس کو ابھی بھی کنٹینیو کیا ہے یا نہیں؟ یہ ساری چیک لسٹ ہیں اور جس کے تھرو ہم نے اپنے آپ کو سب نے چیک کرنا ہے۔ پھر اپنی زبان سے کوئی بدتمیزی، کوئی بد اخلاقی، کوئی بد زبانی، یہ ساری ایکٹیویٹیز اور چغلیاں اور بیک بائٹنگ جو میں نے ترک کی تھی رمضان میں، کیا میں نے اس کو آؤٹ آف رمضان بھی کنٹینیو رکھا ہے یا بس بھلا دیا اس کو کہ اب روزے ختم ہو گئے اور اب میں بیک ٹو لائف آ گئی؟ اور پھر جو قرآن کی مجالس سے اپنا میں نے ایک ریلیشن شپ بنایا تھا، لائک جیسے میں دورہ قرآن کے لیے جاتی تھی، کلاسز اٹینڈ کرتی تھی، آن سائٹ جا کے پڑھتی تھی، آن لائن کلاسز لیتی تھی، ریکارڈنگز لیتی تھی، تو کیا میری وہ روٹین ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے، یہ سارے معاملات اگر الحمدللہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں ہماری زندگی میں شامل ہیں تو ماشاءاللہ بارک اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر کہیں ان میں سستی آ گئی ہے تو ابھی اپنے آپ کو دوبارہ ہم مسٹر اپ کریں، اپنی گرج کو دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے وہ واپس روٹین میں لے کر آئیں، اور اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ قرآن کی پڑھائی، قرآن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ہمارے راؤنڈ دا ایئر کرنے کے کام ہیں، یہ صرف ایک ماہ کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ ہر مہینے اور ہر وقت کرنے کا کام ہے، اور ہر دن کرنے کا کام ہے، اور ہر دن ہمارا جو ہے وہ پچھلے دن سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اپنے آپ کو ہم نے صرف رمضانی مسلمان نہیں بنانا، ہم نے 24/7 جو ہے وہ مسلمان بننا ہے، اور یہ ساری عبادات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق
کی امپرومنٹ کی طرف بھی کام کرنا ہے، کیونکہ عبادات تو چند گھنٹوں کے میں مکمل ہو جاتی ہیں، مگر ہمارا اخلاق جو ہے وہ 24/7 جو ہے وہ اپلائی ہوگا دوسروں پر بھی اور ہمارے اوپر بھی۔ ایک اور کوٹیشن پڑھ لیتے ہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کا رمضان ہمیشہ رہتا ہے، ان کا شوال بھی ویسا ہوتا ہے، ان کا رمضان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ان کا شوال بھی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ پرہیزگاری میں ہی اپنی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ تقویٰ کی تکمیل گناہوں کو چھوڑ دینے میں ہوتی ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ کہیں بھی ڈفرینٹ نہیں ہو جاتا کہ وہ رمضان میں ایک اسپیشل اس کی اپیرنس ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی وہ رمضان سے باہر آتا ہے اب وہ دوبارہ اپنے گناہوں میں اور اپنی عبادات کو ترک کرنے میں اور ہر وقت فن فرولک اور فیسٹیوٹی میں چلا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کو دوبارہ سے ان پر غور کریں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر ہم کہیں ڈیٹریک ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو واپس الائن کریں۔ سورہ زمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو الحمدللہ علم والا ہر وہ شخص جو قرآن مجید پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ وہ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جاننے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ ہم پڑھنے والے لوگ ہیں، سمجھنے والے لوگ ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خشیت اور اس کی محبت اور اس کا خوف اور اس کا ڈر، یہ ایک سب چیزیں ایک بیلنس کے ساتھ اگر ہماری زندگی میں ہوتی ہیں تو انشاءاللہ ہم اچھے مسلمان ضرور بنیں گے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کیجئے، بے شک ذکر نفع دیتا ہے مومنوں کو۔ ذکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہر وہ بات جو بار بار ریوائز کی جاتی ہے، تو قرآن مجید کو بھی ذکر کہا گیا ہے۔ اس کو ہر وقت پڑھنے کی، اس پہ بار بار غور کرنے کی، اس پہ فوکس کرنے کی، اور اس کو سمجھنے کی، اور اس کو ہر وقت اپنی زندگی میں امپلیمنٹڈ رکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ، جیسا کہ ہم نے سٹارٹ میں آپ سے بات کی تھی کہ ہم آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 to 29 پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ علم تورا کیفا، کیا آپ نے دیکھا، ضرب اللہ کیفا ضرب اللہ، کس طرح بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مثلاً ایک مثال، کلمۃ طیبۃ، ایک پاک کلمے کی، کا شجرتن طیبتن، اور وہ کیسے ہے؟ ایک درخت کی طرح ہے جو کہ طیب ہے، پاک ہے، اصلوہا ثابتن، کیسا ہے وہ؟ اس کی جڑ قائم ہے، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک اگزامپل کے تھرو بتا رہے ہیں، ایک کلمے کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اور وہ کلمہ کیا ہے اس کے اوپر اسکالرس کے پوائنٹ آف ویوز ہمیں پتہ چلیں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مثال، واٹ از اے مثال، اور مثال کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بیسیکلی جو اگزامپل ہوتی ہے وہ محسوس میں لا کر خیال کی تصویر کشی کو کہتے ہیں۔ جیسے انسان کے پاس کوئی ایبسٹریکٹ آئیڈیاز جب ہوتے ہیں نا، تو وہ جب ان کو بیان کرتا ہے تو دوسرے اس کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے until and unless کہ وہ کسی اگزامپل کے تھرو اس کو ایکسپلین کرے۔ جیسے اگر میں آپ کو کہوں واٹ از اے سائن کلر، تو ہو سکتا ہے سب کو سائن کلر کا پتہ بھی نہ ہو، مگر جب میں آپ کو ایک پلے کارڈ پہ سائن کلر کا امیج دکھاؤں گی تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے اچھا یہ اس کلر کی بات ہو رہی ہے، یہ بلو اور فیروزی اور لائٹ بلو کا جو ہے وہ ایک شیڈ کا نام ہے۔ گیٹ اٹ؟ تو اسی طرح ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور یہاں پر ہی نہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ باتیں مومنوں کو سمجھانے کے لیے جو ہے، ہمیں سکھانے کے لیے ڈفرینٹ ایگزامپلز پریزنٹ کرتے ہیں، جس سے ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ ریلیٹیبل بھی ہوتی ہے، اور اس کو پڑھ کے انسان انجوائے بھی بہت کرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے اور جب ہم گرامر پڑھتے تھے یا کچھ بھی پڑھتے تھے، تو جب اس میں ہم لکھتے تھے نا E.G، اور فار ایگزامپل لکھ کے تو آگے جب اس کو لکھتے تھے تو ہمیں فوراً معاملہ سمجھ آ جاتا تھا، چاہے پیچھے اگر ہمیں کوئی بات نہیں بھی سمجھ آئی ہوتی تھی نا، تو جب ہم ایگزامپل پڑھتے تھے نا، اچھا تو پھر ہم کہتے تھے اچھا اس کا تو یہ مطلب تھا۔ تو سیم از دا کیس ہیئر،
کہ جب ہم اگزامپل سے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو ہمیں بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کیا مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب بیان کی ہے کہ کلمتاً طیبتاً، پاک کلمے کی طرف ریفر کیا گیا ہے۔ پاک کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، جس پر ہمارا ایمان جو ہے وہ بیسڈ ہے، کلمہ طیبہ۔ اور کلمہ طیبہ کی یہاں پر ہم دو طرح سے کلمہ کو سمجھیں گے۔ کلمہ کا مطلب ویسے ہوتا ہے کوئی بھی ورڈ جو کہ میننگ فل ہو، اور قرآن مجید میں تمام حروف جو بھی مینشنڈ ہیں وہ سب کے سب میننگ فل ہیں، چاہے وہ ایک ورڈ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حروف مقطعات ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صرف واو ہی کیوں نہ ہو۔ ہر ورڈ، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ وہ سنگل ورڈ اپنے اندر بھی ایک میننگ رکھتا ہے، جبکہ باقی لینگویجز میں یا تو دو ورڈز ملا کر کوئی میننگ بنتا ہے، یا پھر ورڈ جو ہے وہ دوسرے ورڈ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کلمات ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں ایسا نہیں۔ سب سے پہلا کلمہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، جس پر ہمارا ایمان بیسڈ ہے، اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ افضل الذکر بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اس کو دو معنی میں لیا گیا ہے۔ دوسرا مراد ہے کھجور کا درخت۔ اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کھجور کے درخت سے کمپیئر کیا گیا ہے؟ تو یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ بن عمر اور بہت سارے کبائر صحابہ کرام بھی موجود تھے، تو آپ نے سب سے پوچھا کہ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں سے ریزمبل کرتا ہے؟ اس کے پتے ایور گرین ہوتے ہیں اور اس کا پھل ہر موسم میں آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجلس میں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مجلس میں بہت بڑے لوگ بھی موجود تھے، تو میں ذرا خاموش رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے جواب فرما دیا کہ کھجور کا درخت یہاں پر جو ہے مراد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے والد نے انہیں کیا کہا کہ پیارے بیٹے، اگر تم یہ جواب دے دیتے تو مجھے یہ ساری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہوتا۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ باپ کے اندر ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ اس کی اولاد کے پاس جو ہے وہ نفع مند علم ہو، قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی علم ہو، دنیا کی سیکولر نالج بھی اس کے پاس ہو۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی سوال کا جواب آتا ہو تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور یہاں پر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیچنگ میتھڈالوجی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سوال کے تھرو جو ہے وہ اپنے صحابہ کرام کی گرومنگ اینڈ ٹریننگ کیا کرتے تھے، اور ان سے سوال پوز کر کے پوچھا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر مومن کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کھجور کے درخت سے۔ اب مومن کا یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ طیبہ صرف اس کی زبان تک نہیں رہتا، وہ اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے، اور جب اس کے دل میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر وہ اس کے یقین کو جو ہے وہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اور ایمان بنتا ہی ان تین چیزوں کے ساتھ مل کر ہے: قلبی یقین، لسانی ذکر، اور عمل سے اس کی تصدیق۔ جب تک یہ تین چیزیں نہیں ہوں گی ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ بیسیکلی اٹ از اے ٹرائنگولر ایکویژن، اور یہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتی جب تک یہ تینوں چیزیں نہ ہوں۔ اچھا، اب کھجور کا درخت ہی کیوں، کسی اور درخت سے کیوں نہیں؟ کیونکہ اس درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہی ایک مومن کے دل میں ایمان اسٹرینتھ پکڑ لیتا ہے جب وہ زبان سے کلمہ طیبہ ادا کرتا ہے۔ آندھی میں بھی اسٹریٹ کھڑا رہتا ہے، کوئی بھی مشکلات آئیں مومن پر، وہ وہیں پر استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور اس کی دل کی رگ رگ میں ایمان جو ہے وہ پیوست ہو جاتا ہے، دل کو کور کر لیتا ہے یہ کلمہ طیبہ، پھر مومن کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے۔ اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، یعنی اس کے اعمال بلند ہوتے ہیں۔ وہ اچھے اعمال کی وجہ سے، اچھے اعمال اچھے اخلاق کی وجہ سے کیا کرتا ہے، وہ سب کے دلوں میں اپنا گھر کر لیتا ہے۔ وہ مومن کا بھی معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں، گرمی ہو، سردی ہو، آزمائش ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، وہ اسی صبر اور گرینجر کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا رہتا ہے۔ سچے مومن پر ماحول کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہی درخت پر دن ہو یا رات ہو، آندھی ہو یا طوفان ہو، وہ اسٹریٹ فارورڈ کھڑا رہتا ہے، اس درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ اسی طرح مومن کے دل پر ہمیشہ ایمان کی بہار رہتی ہے۔
ہر موسم میں، ہر ماحول میں اپنے عمل صالح کو وہ جاری رکھتا ہے۔ یہ مومن کا طریقہ کار ہوتا ہے، نیکی کے کام میں کبھی رکتا ہی نہیں، اس کے اندر استقامت اور اسٹیٹ فاسٹنس ہوتی ہے۔ اور اس کلمے کی برکات کے ساتھ، اس لا الہ الا اللہ کی برکات کے ساتھ، اس کی زندگی ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ جو ہے وہ گرو کر رہی ہوتی ہے، اور ہر دن وہ جو ہے وہ پروگرس کر رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک کھجور کا درخت ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں میں وہ گرو کرتا کرتا کہاں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن کو اس کلمے کی ہی وجہ سے مارا تھا، لا الہ الا اللہ، خون نکل آیا تھا ان کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ مگر کیا ہوا تھا؟ کیا اس بہن کے ایمان میں کوئی رتی برابر بھی چینج آیا تھا؟ نہیں۔ تو آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ لوگوں کی تنقید، لوگوں کا کرٹیسزم اور ان کی طرف سے تعریف نہ ملنا کیا میرے اعمال کو یا میرے ایمان کو وہ مرجھا تو نہیں دے دیتا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں اس وقت تک تو بہت اچھا اپنی زندگی میں پرفارم کر رہی ہوتی ہوں جب تک مجھے سب طرف سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہر کوئی میری تعریف کر رہا ہوتا ہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے مجھے تھوڑا سا کرٹیسائز کیا یا یہ کہا کہ بس کر دیں، اب آپ تو ہر وقت ایک ہی بات کرتی رہتی ہیں، تو وہیں پر میرا دل جو ہے وہ مرجھا گیا اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو جس جڑ کی درخت کی جڑ مضبوط ہوتی ہے تو وہ عمر بھر گرو کرتا رہتا ہے۔ جس شخص کے دل میں ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ مرتے دم تک گرو کرتا رہتا ہے، اس کا ایمان کانسٹنٹ جو ہے وہ گروتھ کی طرف رہتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک درخت ہر وقت بڑھتا رہتا ہے۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مسلمان کا اور ایک کھجور کے درخت کا جو ہے وہ کمپیریزن یہاں پر ہمیں سکھایا گیا ہے۔ اور ہم نے بھی اپنے آپ کو یہ ساری باتیں جب ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، تو ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد میری پرسنالٹی کی گروتھ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ کلمہ طیبہ بیسیکلی ایک سیڈ کا کام کرتا ہے کہ جتنا اچھا سیڈ ہوگا اتنا اچھا پودا نکلے گا، جتنا اسٹرانگ اور ڈیپ روٹڈ ایمان ہوگا اتنے اچھے اور یقین کے ساتھ میرے اعمال ہوں گے، اور جو درخت جتنا گہرا زمین کے اندر ہوتا ہے اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح اسی لیے ہم نے کلمہ طیبہ کو شعور، ایمان اور یقین کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اس کو افضل الذکر کہا جاتا ہے، اور اپنی تسبیحات کے اندر ہم نے لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے۔ جتنے یقین سے ادا کریں گے اتنا ہی ہمارا بیج ایمان کا صحت مند ہوگا، جتنا بیج اچھا صحت مند ہوگا اتنا اچھا درخت گرو کرے گا۔ اور اگر اس بیج کے اندر منافقت کا کیڑا پڑ گیا تو وہ درخت کو خراب کر دے گا۔ دل کی زمین اچھی ہے تو ایمان دل کے اندر گرو کرے گا، مگر اگر اس کے اندر منافقت کے بعد شک کا کیڑا آ گیا تو کیا ہوگا؟ وہ ویک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دعائیں کیا سکھائی جاتی ہیں؟ ہم سنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں سے دعا پڑھتے ہیں، اللہم طاہر قلبی من النفاق والعمل من الریاء، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے دل کو نفاق اور دکھاوے سے پاک کر دیجئے۔ اگر یہ دو ویڈز ہمارے دل میں گرو کر جائیں گی تو اس سے ہمارے دل کا باغ جو ہے وہ پولیوٹ ہو کر، خراب ہو کر اس کو ختم کر دے گا۔ تو بیج جب مٹی میں ملتا ہے تو ہی وہ اپنے پوٹینشیل کو ریئلائز کرتا ہے۔ اگر بیج کو مٹی میں نہ رکھا جائے تو کیا وہ درخت بنے گا؟ اسی طرح جب انسان جو ہے وہ آزمائش میں جاتا ہے پھر اس کو اپنے پوٹینشیل کا پتہ چلتا ہے۔ تو مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر عاجزی بھی لے کر آئے، خود نمائی اور دکھاوے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، کیونکہ اگر وہ خود نمائی اور دکھاوا اور شو آف کرے گا تو اس کی سٹنٹڈ گروتھ ہو جائے گی، وہ شجر طیبہ نہیں بن سکے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بیج پھٹتا ہے زمین میں جا کر تو اس میں سے کمزور سا سیپلنگ نکلتا ہے، باریک سا ہوتا ہے نا، بالکل کمزور سا۔ تو جب ایمان کا بیج پڑتا ہے تو زرخیز زمین ہوتی ہے، تو دل کا جو ہے وہ عمل ضروری ہوتا ہے، اور ایمان دل میں ہوگا تو ہی عمل صالح ہوگا اور ہمارا دل پاک ہوگا۔
تو کسان کے لیے کیا ہے کہ وہ بیج کو صرف یہ نہیں کرتا کہ بس وہ رکھ کے چلا جائے، نہیں. اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم صرف کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنی زندگی میں اس کو چھوڑ نہیں سکتے. اب کلمہ طیبہ والی زندگی بھی ہم نے گزارنی ہے. تو کسان کیا کرتا ہے؟ مٹی تیار کرتا ہے، اس میں بیج ڈالتا ہے، اس میں کھاد ڈالتا ہے، رائٹ ٹائم پہ اس کو پانی دیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی محنت کوشش کے بعد جا کے پھر ایک کمزور سا سپلے نکلتا ہے. اور اسی طرح مومن کیا کرتا ہے؟ اچھے اعمال کے تھرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اور اس کا منافع وہ اپنے اللہ سے لے گا. اور ایمان جو ہے وہ عمل کے بغیر انکمپلیٹ ہے. تو کیا کرنا ہے کہ پھر صرف کلمہ طیبہ پڑھ لینا، صرف قرآن مجید پڑھ لینا از ناٹ انف. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح بھی کرنے ہیں، اور اپنے اعمال کو شو آف سے اور دکھاوے سے بچانا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ سب کچھ ضائع چلا جائے گا. اگر کسان اپنے بیج کی ٹیک کیئر نہیں کرے گا تو وہ بیج مٹی میں مٹی مل کر ویسٹ ہو جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرنائز کر لینا ہے. اور پھر یہی چیز ہمیں خود بخود پھر سکون بھی دے گی، ہمیں نیک اعمال کی طرف بھاگ جانے میں ہیلپ بھی کرے گی. اپنے آپ کو فطرت کا حصہ بنانا ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں 12 پلانٹ کنگڈم کو بہت مینشن کیا ہے، رین فال کو بہت مینشن کیا ہے، کیونکہ یہ سب بیسکس آف لائف ہے. اچھا، درخت اور کیا کرتا ہے؟ درخت کیا کرتا ہے؟ ماحول سے انفیوریبل کاربن ڈائی آکسائڈ کو کیا کرتا ہے؟ ایبزارب کر لیتا ہے. انسان بھی کیا کرتا ہے؟ ایک مسلمان بھی کیا کرتا ہے؟ اپنے ارد گرد کے ماحول سے نیگیٹیوٹی کو ختم کر کر اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ ریپلیس کر دیتا ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے ہم سب نے سوال کرنا ہے. پھر درخت کی ہر چیز ہمیں بینیفٹ دیتی ہے. بالکل اسی طرح مومن بھی ہر طرح سے بینیفیشل ہوتا ہے دوسروں کے لیے. اور سب سے زیادہ بینیفیشل ایکٹیویٹی جو مومن کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نہیں انل منکر کی، ماحول کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ماحول کا تزکیہ کرتا ہے. درخت بھی اور مومن بھی، یہ ایمان جو ہے وہ اس کی غذا ہے. اور نہیں انل منکر کے درخت جو ہے وہ اس کا وہ سایہ ہوتا ہے. اور کھجور کا درخت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ باوقار کھڑا ہوتا ہے. جب ہم نہیں انل منکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت سارا جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے ہمیں ملتی ہے. کبھی اپریسیشن کم ملتی ہے، نیگیٹیوٹی زیادہ ملتی ہے. مگر کیا کرتا ہے کھجور کا درخت؟ جو بھی آندھی طوفان، گرمی، بارش، وہ اپنے وقار کے ساتھ کھڑا رہتا ہے. سیم از دا کیس ود دا مومن. اسی طرح ایک مومن کی شخصیت ہوتی ہے پیس اینڈ ٹرینکولیٹی کے ساتھ. تو درخت، اب بظاہر جب آپ درخت کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا نظر آتا ہے؟ بہت پرسکون، کام، مگر اس کے اندر کانسٹنٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. مومن کی پرسنالٹی بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ ذہن میں اس کے چل رہا ہوتا ہے کہ میں کس طرح اپنے آس پاس کی مخلوق کو سکون، خوشی، پیس پہنچاؤں. درخت پر پھل اور پھول لگتے ہیں، اور مومن پہ بھی مومن کے درخت پر بھی پھل اور پھول ہیں. وہ کیا ہے؟ اس کی اولاد ہے. جیسے ہی وہ خود بھی بینیفیشل ہے اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اسی طرح ہی وہ اپنی اگلی جنریشن کو بھی گروم کرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے بینیفیشل بنے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے بنے، ایک دوسرے کی ٹیک کیئر کرنے والے بنے. اور درخت کیا کرتا ہے؟ درخت سب کا محسن ہوتا ہے. کیسے؟ مومن بھی سب کا محسن ہوتا ہے. درخت کیسے محسن ہوتا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب اس کے اوپر کوئی فروٹ نکلتا ہے تو لوگ کیسے اس سے فروٹ لیتے ہیں؟ اس کے اوپر پتھر پھینکتے ہیں. مگر درخت کیا پھینکتا ہے؟ درخت پھینکتا ہے واپسی پر اس کے اوپر کوئی پتھر، کوئی اینٹ، کچھ بھی نہیں، یا برا بھلا کہتا ہو زبان سے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پھر بھی اس کے اوپر پھول اور پھل ہی ڈالتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات جو ہے نا، وہ ساری کی ساری کائنات محسن ہے. درخت اپنے سے ریوارڈ میں کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کا دینے والا مزاج ہے. قرآن بھی ہمیں کیا کہتا ہے؟ مومن کا مزاج دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کو مدد دینے والا، لوگوں کی باتوں پر صبر کرنے والا، لوگوں کو اپریشیٹ کرنے والا، لوگوں کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے والا،
نہیں انل منکر کا کہنے والا، امر بالمعروف کہنے والا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور کیا سکھایا حدیث سے؟ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ نصیحت ہے، اور مومن جو ہے وہ مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی ٹیک کیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ کوئی اچھا کرے تو الحمدللہ، برا کرے تو بھی جواب میں اچھا ہی کرتا ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ۔ درخت کو مضبوطی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب وہ ایک لمبا عرصہ زمین کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھتا ہے۔ ایک مومن کے دل کو مضبوطی اور ایمان کو اسٹرینتھ کیسے ملے گی؟ جب وہ اپنے آپ کو قرآن مجید اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسٹرانگلی کنیکٹ کرے گا، اور ایمان اور عمل صالح کو آپس میں ریلیٹ کر کے چلے گا۔ اور جتنا اوپر درخت ہوتا ہے اتنی دور دور تک اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اس طرح مومن کا دل جتنا اندر سے اللہ کے تقوی اور خلوص سے بھرا ہوتا ہے، اتنا ہی جو ہے وہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوتا ہے۔ یہ جو ہم بھاگتے ہیں نا ان مولوی حضرات سے جن کے اندر سختی ہے یا وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس سکینٹی علم ہے، دین کا پورا علم نہیں ہے ان کے پاس۔ تو کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اچھے مومن اور اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں نا، اور ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہم سے جڑ کے رہیں، ہم سے کنیکٹڈ رہیں، تو دین کا علم کمپلیٹلی حاصل کریں، تھرو نالج لیں، دین کے اندر جو موجود وسعتیں ہیں، جو فلیکسیبلٹیز ہیں، ان کو اویل کریں، اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ ایسا مسلمان بنائیں کہ لوگ خود ہمارے پاس آئیں اور ہم سے سیکھنا چاہیں اور پڑھنا چاہیں۔ نیکسٹ آیا کو دیکھ لیتے ہیں۔ نیکسٹ آیا ہے ہماری آیت نمبر 25۔ اس آیہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تُؤْتِی اُکُولَہا کُلَّ، ہر وقت، حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّہا، اپنے رب کے حکم سے کیا کر رہا ہے؟ پھل دیتا رہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ سمجھیں۔ تو یہ ساری بات ہم نے پڑھ کے دیکھی نا کہ اپنے علاوہ دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے، اس میں سے خوب فروٹس نکلتے ہیں، اب دوسروں کو بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور کھجور کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ایک ایسی خوراک ہے جس کی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات ہمارے لیے قابل غور ہے کہ اللہ کی توفیق سے، تو ہم میں سے اگر کسی کو اللہ نے کوئی بھی اچھا کام کرنے کی صلاحیت دی ہے تو یہ پیور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے، رحمت ہے، اس کی توفیق ہے۔ اگر ہم اچھے اسپیکر ہیں، اگر ہم اچھا لکھ سکتے ہیں، اگر ہم اچھی طریقے سے بات کنوے کر سکتے ہیں، اگر ہمارے اندر کوئی مینجمنٹ سکل ہیں، اور کچھ بھی اچھا اگر ہم کر رہے ہیں، تو یہ سب کیا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهَا، ہمارے رب کی طرف سے، یہ ہمارا اس میں اپنا کوئی کمال نہیں۔ اور مثال کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی یہاں پہ، دوبارہ اللہ پاک کیوں فرما رہے ہیں؟ تاکہ ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو اپنے لیے لیسنز لیں، ہم سیکھیں، اور مثال جو ہے وہ ہمیں سیکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ اب نیکسٹ آیا دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 26۔ اب یہاں پر کانٹراسٹ میں ایک اور ٹری کو مینشن کیا جا رہا ہے۔ اب وہ کیسا ٹری ہے؟ وَمَثَلُ، اور مثال، قَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ، گندی درخت کی، کلمے کی، کیسی ہے؟ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ نِجْتُثَّتْ، ایک ایسے درخت کی ہے جو کہ گندا درخت ہے، اور وہ اکھاڑ دیا گیا ہے، من فوق الارض، زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ اب یہ کون سا درخت ہے؟ اس کو اندرائن ہنزل اور انگلش میں کولیسنتھ کا درخت کہا جاتا ہے، گندا گھٹیا کلمہ۔ اور یہ کیا ہوگا؟ یہ کلمہ کفر ہوگا، کلمہ شرک ہوگا، اور یہ منافقت پر بیسڈ ہوگا۔ یہ کمپیریٹیو اسٹڈی یہاں پر مینشن کی گئی ہے۔ عربوں کے ہاں ایک خبیث درخت ہنزل کا درخت تھا، جس کا، اور اس میں بری بات کیا تھی کہ ایک تو اس کا پھل کڑوا ہوتا تھا، دوسرا اس کی بڑی ہی سپرفیشل سی جو ہے وہ روٹس ہوتی تھیں، کہ ذرا سی کوئی بات آئی، ذرا سا کوئی پرابلم آیا، ہوا چلی، تو کیا ہوتا تھا کہ وہ فوراً جو ہے وہ
اپنی جڑ سے اکھڑ جاتا تھا، ٹوٹ جاتا تھا اور گر جاتا تھا۔ جبکہ درخت کا کیا کام ہوتا ہے؟ درخت جو ہے وہ آپ کو شیلٹر دیتا ہے، پروٹیکشن دیتا ہے، آپ کی انوائرمنٹ کو کلیئر آؤٹ کرتا ہے، آپ کو آندھیوں سے اور سیلابوں کی سیویرٹی سے بچاتا ہے، ایروژن سے بچاتا ہے۔ یہاں پر جو ورڈ وہاں بیان کیا گیا نج تو ست، جیم سا سے، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے اکھاڑ دینا۔ مراد ہے کہ وہ ٹھہر ہی نہیں سکتا، بہت غیر مفید ہے، ناکارہ ہے، بیکار درخت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تو اس کو کہاں استعمال کیا جاتا ہے؟ پھر اس کو پکڑ کے جلا دیا جاتا ہے یا کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ یہاں پر دو پرسنالٹیز کا کمپیریزن کیا گیا ہے، ایک جو کہ مومن ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، ایمان اس کا ہر دن بڑھتا رہتا ہے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، اور وہ ایمان میں مسلسل ترقی کرتا ہے۔ اس کے کانٹرری منافق ہے، جو کلمہ تو پڑھتا ہے مگر قرآن سے اپنی روحانی فوڈ نہیں لیتا، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، سچائی اس سے کوسوں دور ہے، لہٰذا اس کا عمل بھی فالٹی ہے، اس کے اندر بخل ہے، اس کے اندر کینہ ہے، اس کے اندر جھوٹ ہے، دل میں اس کے نفرت ہے، اس کے لیے سارا سورس آف اٹریکشن صرف دنیا ہی دنیا ہے۔ اور جب غذا نہ ملے تو درخت کو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ جل جاتا ہے۔ تو جس شخص کے اندر ایمان نہیں ہوتا تو وہ پھل کہاں سے لے کر آئے گا؟ وہ کسی کو فائدہ کیسے دے گا؟ تو اس کی جگہ وہ پھل، وہ درخت جو کہ پھلدار ہے، پھولدار ہے، سایہ دار ہے، وہ سب کو فائدہ دیتا ہے۔ اس کو دیکھ کے ایک عجیب سی خوشی بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ درخت کی طرف غور کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں درخت کی جو جب آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے اندر ایک پوری جو ہے وہ داستان رکھتا ہے۔ جس درخت کو کاٹ کے کھولا جائے اور دیکھا جائے اس میں جتنے رنگز ہوتے ہیں وہ اتنے ایئرز پرانا ہوتا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کئی 100 سال پرانے درخت ہیں جو کہ اپنے اندر ایک بہت ساری ہسٹری اور بہت کچھ چھپائے ہوئے ہیں۔ اور ایک درخت جو ہے وہ بہت ساری گرمی، سردی، آندھی طوفان کو برداشت کر کے یہاں تک پہنچتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کی زندگی ہے کہ جب وہ بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے جب اپنی موت کی طرف جاتا ہے تو وہ بہت سارے زندگی میں ایکسپیرینسز، ہر دن ایک نیا اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ہر دن ایک نئی کہانی ہوتی ہے۔ ایک درخت کے لیے بھی ہر دن ایک نئی موسم ہوتا ہے، کبھی گرمی زیادہ ہوتی ہے، کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے، کبھی ہوا چل رہی ہوتی ہے، کبھی ہوا بالکل رکی ہوتی ہے، کبھی سن لائٹ ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ سنو فال سٹارٹ ہو جاتی ہے، کبھی اولے پڑ رہے ہوتے ہیں اور کبھی بارش ہوتی ہے۔ تو وہ بہت سارے ایکسپیرینسز کر کر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ سیم از دا کیس ود دا مسلمان، ود دا مومن درخت۔ تو دنیا میں بھی اگر کوئی انسان علم، ایمان، تقویٰ کے ساتھ نہیں ہوتا تو اس کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عقلی اور ایمانی اسپرچویلٹی گروتھ لے کے رکھے، صرف اپنی جسمانی خوبصورتی پر فوکس نہ ہو۔ مقصد کیا ہو؟ علم حاصل کرنا ہے اور مرتے دم تک اس کو حاصل کرنا ہے۔ علم ہی انسان کو روز کے روز یہ طاقت دیتا ہے اور یہ ایکٹیویٹی کرواتا ہے اس سے کہ وہ اپنے کل کو اپنے آج سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ سب کون کرواتا ہے؟ یہ قرآن مجید کی برکات ہیں۔ اور اگر ہم خدا نہ خواستہ اپنی زندگی سے قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے سکھانے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان ویک ہو جاتا ہے، اور خدا نہ کرے ایک وہ دن آ جاتا ہے کہ ایمان ویک ہوتا ہوتا جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس آج کل کے دور میں کیا ضروری ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کیا کریں؟ قرآن مجید کے ساتھ کنیکٹڈ رکھیں۔ اگر قرآن کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہوں گے تو ڈیلی کی ڈوز جو ہے وہ ہمیں ملتی چلی جائے گی، اور جب جیسے جیسے ملتی چلی جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ہم سب کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ جو کتاب ہمیں موٹیویٹ کرے گی اور کر سکتی ہے وہ اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے کسی بڑے سے بڑے فلاسفر کی، فلانتھروپسٹ کی، اور آج کل کے دور میں جو یوتھ کو انفلوئنس کرنے کے لیے جو کچھ بھی طریقہ کار کیے جاتے ہیں، چاہے وہ موٹیویشنل سپیکرز ہوں، چاہے وہ ولاگز ہوں، چاہے وہ پوڈ کاسٹ ہوں، ان سب کا جو مین کور آف آؤٹ لائن آف کورس ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ یہیں سے آپ کو ساری موٹیویشن ملتی ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم کنیکٹڈ ہیں تو انشاءاللہ ہماری اسپرچل گروتھ کو کوئی بھی روک
نہیں سکتا. اٹ از ویری امپورٹنٹ. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے الیکٹرانک گیجٹس کو چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ موبائل فونز ہوں یا ہمارے لیپ ٹاپس ہوں، اسی طرح ہی ہمیں بھی چارج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے جسم کو بھی چارج ہونے کی ضرورت ہے. وی نیڈ ٹو ایٹ، وی نیڈ ٹو سلیپ. اسی طرح ہماری روح کو بھی چارج ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کی چارجنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ فرام دا ریویلڈ نالج دیٹ از قرآن مجید. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر ڈسکنیکٹڈ ہو گئے قرآن سے تو کیا ہوگا؟ روح ترستی 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 اور پیاسی پیاسی کیا ہو جائے گی؟ ایک دن سوکھ جائے گی. اور پھر قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوگی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا بتانے کو کہ وہ اپنی زندگی کے جتنے بھی سال اللہ نے اس کو دیے تھے، اس نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور ایمان کو ریپلینش کرنے کے لیے کیا کیا. جس طرح درخت جو ہے وہ سردی اور گرمی کو برداشت کرتا ہے، اسی طرح مومن کے اندر صبر ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے حالات میں خود کو محفوظ رکھتا ہے. اور مومن کے اندر تکبر کی جگہ شکر گزاری اور عاجزی ہوتی ہے. اور مومن کسی بھی چیز کو اپنا ذاتی کمال نہیں سمجھتا. وہ کیا کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اور کھجور کے درخت کے پتوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے نا تو ان کے اندر آپ کو ایک عاجزی والا سٹرکچر فیل ہوگا. درخت کا جو مین سٹیم ہے وہ تو اسٹریٹ ہے، مگر اس کے جو پتے ہیں ان کے سٹرکچر کے اندر ایک خوبصورت سا جھکاؤ ہے. تو انشاءاللہ آج ہم سب جو ہے وہ درخت کے جو پتے ہیں نا کھجور کے، ان پر بھی ضرور غور کریں گے اور اپنے لیے اس میں سے لیسن مزید بھی نکالیں گے. نیکسٹ آیا پڑھتے ہیں، آیت نمبر 27. یثبت اللہ الذین، اللہ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتے ہیں. آمنو، جو ایمان لائے، بالقولی، قول کے ساتھ، ثابتی فی الحیات دنیا و فی الآخرہ. تو دنیا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو حق بات پر ثابت رکھتے ہیں. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتے ہیں. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اب یہاں پر یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ خود سے گمراہ کرتے ہیں. گمراہی جو شخص اپنے لیے خود سلیکٹ کرتا ہے اللہ پاک اس کو گمراہ کرتے ہیں. اور یہاں پر یثبت اللہ کا ورڈ آ رہا ہے، ثابت جمع کر رکھتا ہے، یعنی باقی رکھتا ہے. اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی استقامت نصیب کرتے ہیں. جس کے دل میں قرآن کی محبت ہوگی تو وہ مرتے دم تک اس سے اپنی روحانی نیوٹریشن لیتا رہے گا، اور اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. فضا سے بھی اس کو غذا ملے گی. بلند درخت کھانے پینے کے بغیر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت وقت گزار لیتا ہے. اگر جسمانی اور زمینی غذا چاہیے تو پھر ایمانی اور روحانی غذا بھی اس کو چاہیے. ٹھیک ہے. اگر جسم ایک دن کھائے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو یہ بتائیں کہ ایمان اور قرآن کے بغیر کس طرح ہماری روح جو ہے وہ سلامت رہ سکتی ہے. تو قرآن کا علم، ہدایت لیے بغیر کوئی بینیفٹ نہیں ہے ہماری زندگی کا. جسمانی اور ایمانی طور پر نہ بڑھیں گے تو پھر ہماری گروتھ جو ہے وہ اب نارمل ہو جائے گی. تو انسان کی آخرت کب شروع ہوتی ہے؟ جیسی اس کی موت آتی ہے. تو موت کے بعد پہلا مرحلہ جو ہے وہ سب نے جس کو ایکسپیرینس کرنا ہے، وہ کون سا مرحلہ ہے؟ وہ قبر کا مرحلہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو جاتے ہی وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کے جو اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے پیروں کی آواز کو وہ سنتا ہے. اگر میت مومن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منکر اور نکیر آ کر اس کو بٹھا دیتے ہیں. اس کو سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. تو وہ شخص تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت دے دو، میں نماز پڑھ لوں، کیونکہ اسے یہ فکر ہوتی ہے کہ میری عصر کا نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اگر سورج غروب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے عصر کا ٹائم جا رہا ہے. اب یہ بات کون کرے گا؟ یہ وہی کرے گا جو ساری زندگی اپنی نمازوں پر دوام کے ساتھ رہا. اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ منکر اور نکیر اس کو بٹھا دیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں، جب وہ عصر کی نماز کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا دنیا میں تو تم خوب نماز پڑھتے رہے، مگر اب اس بات کا جواب دو کہ جو تمہارے پاس مبعوث ہوئے تھے یعنی نبی علیہ السلام، تو اس کے بارے میں تم کیا گواہی دیتے ہو؟ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اس بات کا جواب دے دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور حق بات کو لے کر آئے تھے. تو اسی عقیدے پر اگر وہ
ساری زندگی گزارتا تھا اور اس پر وہ مرا اور اسی پر وہ اٹھے گا، تو اب ایز اے ریوارڈ جنت کا دروازہ اس پر کھول دیا جاتا ہے۔ اور اس کو کیا بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا جو ہے وہ دائمی گھر بھی اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اور پھر اس کی قبر جو ہے وہ 70 ہاتھ کھلی ہو جاتی ہے، روشن کر دی جاتی ہے، اور پھر روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہے اس کلمہ طیبہ کی برکات جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ثبات ہے اور آخرت میں بھی لا الہ الا اللہ کے بینیفٹس ہیں۔ اب وہ شخص جس نے کلمہ کے برعکس زندگی گزاری، وہ منافق کا یا کافر کا، جب اس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں منکر اور نکیر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ لا ادری، مجھے تو نہیں پتا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو سخت قسم کی سزا دی جاتی ہے، اس کو لوہے کا گرز مارا جاتا ہے، اور اس گرز اور اس کو اتنی زور سے وہ چیختا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر مخلوق اس کی آواز سنتی ہے سوائے انسان کے۔ تو کلمہ طیبہ پر ثبات کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ یہی کلمہ ہمیں قیامت کے دن بھی اور قبر کے وقت بھی جو ہے وہ ثبات دینے والا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، کن کے بارے میں؟ منکر اور نکیر کے بارے میں، کہ وہ قبر میں اس طرح سے انٹر ہوتے ہیں کہ وہ اپنی دانتوں سے زمین کو اکھیڑتے ہوئے آئیں گے، ان کی نیلے آنکھیں ہوں گی اور سیاہ رنگ کے چہرے ہوں گے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آواز بجلی کی سی گرج جیسی ہوگی، دانت گائے کے سینگ کی طرح ہوں گے اور آنکھیں تانبے کی دیجکی کی طرح ہوں گی۔ تو ایسی سچویشن میں کون ثابت قدم رہے گا؟ تو بڑے سے بڑے ایمان والوں کا ڈگمگا جانے کا خوف ہے نا۔ تو ایسی شکلیں دیکھ کر وہی ثابت قدم رہے گا جو دنیا میں استقامت کے ساتھ رہا اور جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ قرآن کے تھرو، نیک اعمال کے تھرو اپنا کنیکشن مضبوط رکھا۔ اس کلمے کی بدولت میدان حشر میں بھی ٹھیک ٹھیک سارے جواب جو ہے وہ دے دے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ گھبراہٹ میں غلط جواب بھی دے سکتا ہے انسان۔ تو آخرت میں گمراہی دنیا میں لاسٹ اور بھٹکتے ہوئے ہونے کا ریزن ہوتی ہے۔ تو پل صراط پر بھی یہ ہمیں استقامت دے گا، اس کلمے کی برکات اتنی زیادہ ہے۔ تو اگر دنیا میں ثابت نہیں رہے، دنیا میں ڈاواں ڈول رہے، شک کا شکار رہے، منافقت میں رہے، تو پھر قبر میں بھی ڈاواں ڈول ہی رہے گا انسان۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا ہے کلمہ طیبہ کے ساتھ، اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا ہے قرآن کے ساتھ، اپنے آپ کو جڑا ہوا رکھنا ہے نیک اعمال کے ساتھ، تاکہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے میں شامل رکھیں۔ اگلی آیت اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیکسٹ آیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 28 میں کیا فرما رہے ہیں ہمیں۔ الم تر الی الذین بدلوا، کیا تم نے دیکھا، نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل لیا نعمت اللہ کفرم واحلوا، اور انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور انہوں نے بدل دیا قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، ایک قوم کو جو تباہی کے گھر جس کو اتار ڈالا۔ اور اگلی آیت 29 بھی ساتھ ہی ہم اس کے پڑھ لیتے ہیں اور پھر دونوں کو اکٹھا ڈسکس کر لیں گے۔ جہنما، تو وہ دوزخ ہے، یصلونہا، وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس القرار، اور کیا ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے وہ جہنم۔ اب ان دو آیتوں کے اندر جو ہے، پہلی آیت میں ریفرنس ہے قریش کی طرف کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں گھر دیا، امن دیا، ان کے قافلے سیف اینڈ پروٹیکٹڈ تھے، ان کو ایک مقام دیا، ان کو ہر نعمت دی، مگر انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اس کے اگینسٹ کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اللہ پاک نے جو بھی آپ کو نعمتیں دی ہیں اب آپ کیا کریں؟ نہ شکریہ اور نہ قدری نہ کریں، بلکہ اس رب بیت اللہ کے گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے سب نعمتیں جو ہیں وہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہاں پر ہم نے ورڈ پڑھا تھا حلو، ہاں جی، تو کیا ہوا؟ اپنی قوم کو تباہی کی طرف انہوں نے لے آئے نا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ناشکری جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کے چھن جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔
ہم۔ تو یہاں پر جو ورڈ احلو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ بندھا ہوا سامان کھولنا، رسیاں کھولنا، اور اترنے کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور بوار بور سے ہے کسی کا سامان فروخت کے لیے نہ بکنا، یعنی کہ پروڈکشن تو بے شمار ہے بٹ دیر از نو سیل، a lot of supply بٹ نو سیل۔ اگر ایسا بزنس ہوگا تو کیا ہوگا؟ the factory will soon come to an end، تو سرمایہ ڈوب جائے گا، کاروبار ماند پڑ جائے گا۔ تو وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، سورہ فتح میں بھی یہ چیز آتی ہے۔ تو سیکھنے کی بات ہمارے لیے کیا تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا اور اس کی عطا کی ہوئی جو بھی اللہ پاک نے ہمیں ہدایت عطا کی ہے، قرآن مجید عطا کیا ہے، ڈیلی استعمال کی نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم ان پہ شکر ادا نہیں کریں گے تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ناشکری کی وجہ سے ریپلیس کر دے گا، کس کے ساتھ؟ جہنم میں ڈال دے گا ایسے لوگوں کو۔ اللہم ربنا لا جعلنا منہم، اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرنا جو کہ جہنم میں اپنی ناشکریوں کی وجہ سے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اپنے لیے جو ہے وہ کلمہ طیبہ پر ثبات مانگنا ہے، اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تھرائز اگر ہم اللہم اجرنا من النار کہتے ہیں تو جہنم جو ہے وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس شخص کو جہنم میں داخل نہ کرے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کچھ بھی نہیں اگتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا سورج وہاں پر چمکا، وہاں پر توحید کا نور آیا، مگر ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر نہ کی، سردار خود بھی ڈسٹریکٹ ہوئے اور لوگوں کو بھی ڈسٹریکٹ کیا۔ تو پھر اس طرح کے لوگوں کا انجام کیا ہے کہ ان کے لیے اللہ پاک نے جہنم کو پھر سلیکٹ کر لیا۔ تو یہ تھی ساری بات جو کہ ہم نے آج کمپیریزن میں پڑھی، کہ ایک طرف مومن ایز اے کلمہ طیبہ ہے، ایز اے کھجور کا درخت ہے، دوسری طرف کافر اور منافق ہے جس کے اندر شک اور شبہ ہے، اور اس کے دنیا میں بھی کوئی خاص بینیفٹ نہیں ہے کیونکہ وہ ہر کام صرف لپ سروس کے طور پہ کرتا ہے، جبکہ مومن جو ہے اس کے دل کی گہرائیوں میں اس کے اندر کلمہ طیبہ جو ہے وہ راسخ اور ایمان راسخ ہو گیا وہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ کہتے ہوئے ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ ایز اے کمیونٹی سب کو بینیفٹ دیتا ہے اور اس کو بھی بینیفٹ دیتا ہے۔ مومن توحید پر ہوتا ہے، کافر شک و شبہ میں ہوتا ہے۔ مومن دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، کافر دوسروں کو تکلیف دیتا ہے۔ مومن قرآن اور سنت سے جڑا ہوا ہوتا ہے، کافر قرآن اور سنت سے دور ہوتا ہے اور تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ مومن مشکل حالات میں گر بھی جاتا ہے تو سنبھل کے اٹھ جاتا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے اللہ کے پاس، پھر اللہ پاک کے حضور چلا جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جبکہ کافر گرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے اور جلا دیا جاتا ہے، اس کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے، اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ مومن درخت جو ہے وہ ہرا بھرا، پھلدار، سایہ دار، خود بھی بینیفیشل، اس کی اولاد بھی بینیفیشل، جبکہ ایک کافر برکت سے خالی ہوتا ہے، نہ وہ خود بینیفیشل ہوتا ہے، نہ اس کی اولاد آگے کسی کو فائدہ دیتی ہے۔ مومن آزمائشوں پر صبر کرنے والا، اور کافر بخل اور حسد سے بھرا ہوا، برا اخلاق اور بد کردار۔ مومن ذکر، دعا اور شکر میں زندگی اپنی سپینڈ کرتا ہے، جبکہ منافق ہر وقت کمپلینٹ کرتا رہتا ہے۔ مومن اچھی کمپنی میں رہتا ہے اور عمدہ کام کرتا ہے، جبکہ کافر برے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، خود بھی برائی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی کی طرف موٹیویٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کمپیریزن جو کہ ہم نے کوشش کی، اور اس میں سے کچھ پوائنٹس ہم نے اپنے لیے سیکھے۔ اب ہم نے خود کو بار بار یہ سوال کرنا ہے یہ لیکچر سنتے ہوئے کہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے ٹوورڈز مسلم امہ؟ کیا میں شجر طیبہ ہوں؟ کیا میری وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ اب ہم پام ٹری کے بارے میں، یعنی کہ کھجور کے درخت کے بارے میں کچھ تھوڑی سی کمپیریزن کیا بلکہ اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ایک جو کھجور کا درخت ہے اس کی بہت اونچی ہائٹ ہوتی ہے، پولوشن سے وہ دور ہوتا ہے، لوگوں کو وہ آکسیجن دیتا ہے،
اور سوائل ایروژن سے بچاتا ہے. اس کا را مٹیریل اور اس کے اندر سے جو سیپ نکلتا ہے وہ بھی ڈفرینٹ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. اس کا فروٹ انتہائی بینیفیشل ہے. اس کی سیڈ جو ہے وہ ایز اے پاؤڈر یوز ہوتی ہے فار ہارٹ ہیلتھ، ایکو فرینڈلی ہے. اس سے آپ ڈفرینٹ کرافٹس بناتے ہیں. انڈور پام ٹریز جب آپ گھر میں اگر لگاتے ہیں تو یہ آپ کی ہیڈیکس کو امپروو کرتے ہیں اور آپ کی ایئر کو پیوریفائی کرتے ہیں. اس کا فروٹ جو ہے وہ برین ہیلتھ کے لیے بہترین ہے. لیبرز پین میں جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے اور تھرو آؤٹ پریگنینسی میں اس کا فروٹ یعنی کہ کھجور آپ کے لیے بینیفیشل ہے. جسم کے اندر موجود جو انفلیمیشن ہے اس کو یہ کم کرتا ہے. الزائمر میں آپ کو پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کی میموری کو امپروو کرتا ہے. ہر وہ نیوٹرینٹ جو کہ انسان کے زندہ رہنے کے لیے بینیفیشل ہے، کھجور کا جو فروٹ ہے وہ آپ کو اس کا فائدہ دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے دعا کرنی ہے، اپنے آپ کو ہم نے شجر طیبہ بنانا ہے اور اپنا کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کرتے رہنا ہے اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تاکہ ہم اپنے لیے ہر دن اس میں سے کچھ نہ کچھ ایسے بینیفیشل پوائنٹس نکالیں جس کی وجہ سے ہم ہر دن اپنے اللہ کے اور قریب ہوتے چلے جائیں اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے اور شکوک اور شبہات سے دور ہوتے جائیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شجر طیبہ کی طرح بینیفیشل مسلمان بنائے. آج ہم نے خوب اپنے ایمان کو بڑھانے کی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن کے تھرو کنیکٹڈ رہنے کی بات کی. جس طرح ایک درخت کو ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اچھی سوئل چاہیے ہوتی ہے، کھاد چاہیے ہوتی ہے، سن لائٹ، پانی اور اس طرح کے تمام ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں گرو کرنے کے لیے، بالکل اسی طرح ایک مومن کو اپنے ایمان میں گرو کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو کلمہ طیبہ جب وہ پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، پھر اس کی نیت درست ہوتی ہے، اس کے آس پاس کا سراؤنڈنگ کنڈیوسیو ہو اس کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے اس کو اور ایک ہیلپ چاہیے ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے دعائیں. دعاؤں کے تھرو جو ہے وہ اپنا کنیکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اسٹرانگ کرتا ہے. تو ہم نے چونکہ آج ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، ان کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تاکہ ہم اپنے ایمان کو جو ہے وہ مضبوط کر سکیں مزید. اللہم جددنا الایمان فی قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دیجیے. تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جس طرح تمہارا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، سو از دا کیس ود ایمان. آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ قرآن کی کلاس میں ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کی محافل میں پریزنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ایمان کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور جیسے ہی آپ دنیا داری میں چلے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے لگ جاتے ہیں، آؤٹنگ کرنے لگ جاتے ہیں یا دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان کا لیول آپ کو ویک ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ایفرٹ کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ ساتھ دعاؤں کو بھی پڑھنا پڑے گا انشاءاللہ. تو پھر یہ ہمیں ہیلپ کریں گی. ایک اور دعا بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فہما. اے اللہ میری ایمان، یقین اور میری سمجھ بوجھ میں اضافہ فرما دیجیے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں جیسے کہ یوتھ کو بہت زیادہ سول ڈسکنیکشن کا شکار ہے اور وہ مختلف قسم کی کنفیوژنس کا شکار ہے، پلس ان کے اندر شک و شبہات آ گئے ہیں. تو ایسے وقت میں، ایسے دور میں یہ بے حد ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی یہ دعائیں پڑھیں، ان کا اہتمام کریں اور بچوں کو بھی کہیں کہ وہ یہ دعائیں پڑھیں. خاص طور سے وہ بچے جو کہ ٹین ایج سے نکل کر اب ایڈلٹہڈ کی طرف جا رہے ہیں، یونیورسٹی اور کالجز میں ان کا ہر طرح کے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ایکسپوجر ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو چیز ان کو سب سے زیادہ ہیلپ کرے گی وہ کیا ہے؟ وہ دعاؤں کا پڑھنا ہے. اگلی دعا بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. اے اللہ سبحانہ و تعالی ایمان کو میرے لیے محبوب بنا دیجئے اور ہمارے دلوں میں اسے مزین کر دیجئے کہ ہم جب ایمان لے آئے ہیں تو وی شوڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ. ہم سوری مسلمان نہ بنیں، ہم کمپرومائزنگ مسلمان نہ بنیں. ہماری ایسی حالت نہ ہو کہ ہمیں چار لوگوں میں بیٹھ کے اگر
نماز کا ٹائم آ جائے تو اب ہم سوچیں کہ اچھا میں کیسے اٹھوں، میں کیسے نماز پڑھوں، اگر مجھے سنیز آ جائے، چھینک آ جائے تو مجھے الحمدللہ کہتے ہوئے خوف آئے۔ کارپوریٹ کلچر میں اگر سب لیفٹ ہینڈ سے کھا رہے ہیں تو مجھے رائٹ ہینڈ سے کھانا مشکل نہ ہو۔ تو یہ ساری ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جس کے اندر یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں اسٹرینتھن کرتی ہیں۔ اللہم، ایک اور دعا ہے، زینا بزینتی دینتی الایمانی وجعلنا ہداۃ مہتدین، اے اللہ تو ہم کو ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں کا رہنما بنا دے۔ بہت خوبصورت دعا۔ اور ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ مجھے ایسا ایمان عطا کیجئے جس کے بعد کوئی تردد نہ رہے، لائک میں کسی قسم کی جو ہے وہ انسیکیورٹی کا شکار نہ ہوں، میرے اندر کسی قسم کا ارتداد یا شک نہ ہو، وَنَعِيمًا لَا يَنفد، اور ایسی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ دنیا کی تمام جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں نعمتوں کی، جو بھی میری زندگی کی ریکوائرمنٹس ہیں، ضرورتیں ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ ہمارا ایمان ہی ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی تمام نعمتیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہیں۔ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ فِي اعلیٰ جنت الخلد، اور ہمیشہ کی جنتوں کے بلند حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس میں ہم نے اپنے لیے کتنا کچھ مانگ لیا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مسنون دعاؤں کے یہی بینیفٹس ہیں کہ جو باتیں ہم سوچتے رہ جاتے ہیں نا، اور اس کے لیے ہمیں بہت لمبے لمبے ایسے لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، چند حروف اور الفاظ کے اندر یہ جامع ترین دعائیں جو ہیں وہ ہمیں سکھا دی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایمان کے اضافے کی دعا کرتے رہنا ہے۔ پلس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جائے جس کے اوپر ہمارے نام کا ٹائٹل ہو، ایک ٹری ہو اور جس پہ ہمارے نام کا ٹائٹل ہو، تو کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے اور ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو جنت میں کھجور کا ایک درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت یہ تسبیحات میں سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی ہیں، ان کو بھی ہم اپنی تسبیحات کے اندر شامل کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا ٹیک اوے نوٹ ہے آف دا کلاس، کہ ہم نے انشاءاللہ، آپ یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کی سائیکالوجی کو کتنے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں نا۔ ہمیں اپنے نیم ٹیگس کے ساتھ چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بچوں کو، ایون ایڈلٹس کو، کہ ہم نے جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں اچھا لگتا تھا بریسلٹ پر ہمارا نام ہو، ہمارے چین میں ہمارا انیشلز ہوں، ہمارے بیگ کے اوپر ہمارے نیم کا چاہے فرسٹ لیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اس کے بعد پورا نام ہمیں اچھا لگتا ہے، کبھی ہم اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر رکھوا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنی گاڑی کے انیشلز کے نمبر پلیٹ پہ یہ لگا رہے ہوتے ہیں، لائک ہمیں ہر جگہ اپنا نام اچھا لگتا ہے نا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ موٹیویشن دی گئی ہے کہ بالکل اسی طرح ہی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں درخت پر ہمارا نام ہو اور وہ بھی کھجور کا درخت ہو، تو اس کے لیے اس تسبیح کو انشاءاللہ ہم اپنی روٹین میں شامل کریں۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ جنت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی گراس بہت خوبصورت اور گرین ہے، مگر اس کو آپ نے آباد کرنا ہے کیسے؟ اپنے ذکر کے ساتھ۔ اسی طرح اگر ہم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں گے تو کھجور کا درخت لگ جائے گا، پھر سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب تسبیحات جو ہیں وہ جنت میں درخت لگانے کا کام کریں گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس قابل کریں اور ہمیں یہ توفیق دیں اور یہ ہمیں سمجھ دیں کہ ہم جو ہے وہ اپنا وقت بیکار بحثوں اور باتوں میں نہ لگائیں، اس کی جگہ ہم پروڈکٹیو جو ہے وہ ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ صرف خالی باتیں کرنے سے یا ادھر ادھر کی سوچنے سے بہتر ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم انشاءاللہ ان ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں اور اپنے لیے خوب جنت میں جو ہے وہ درخت اگائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔